السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 22 سے لے کر 25 آیات تک مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم، الہ تمہارا، الہ الہ ہے، واحد ایک ہی۔ فالذین، پس وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے، بالآخرتی آخرت پر، قلوبہم ان کے دل، منکرۃ انکاری ہیں، وہم اور وہ، مستکبرون تکبر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آخرت کا انکار تکبر ہے۔ استکبار کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے صحیح اور حق بات کا انکار کر دینا اور دوسروں کو حقیر اور کمتر سمجھنا۔ کافروں کے دل اچھی بات سے انکار کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کے قائم ہونے سے انکار کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی، اللہ تعالیٰ کا عادل ہونا، دوسری قادر مطلق ہونا۔ اور جو شخص اتنے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرتا ہے تو اس سے بڑھ کر اکرباز کون ہو سکتا ہے؟ لا جرم، نہیں ہے کوئی شک، ان یقیناً اللہ تعالیٰ، یعلم، وہ جانتے ہیں، ما جو کچھ، یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو کچھ، یعلنون وہ اعلانیہ کرتے ہیں، انہو بے شک وہ، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، المستکبرین تکبر کرنے والوں کو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی منکرین کو قیامت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والوں کو دھمکی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام خفیہ اور ظاہری اعمال کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور وہ ان جیسے تکبر کرنے والوں کو بھی بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جب قیلا کہا جاتا ہے، لہم انہیں، ماذا کیا کچھ، انزلا اتارا، ربکم تمہارے رب نے، قالو وہ کہتے ہیں، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ اس آیت کے بارے میں اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا قائل نضر بن حارث تھا، جو قرآن کریم کا مذاق اڑانے کے لیے مسلمانوں سے ایسی باتیں کرتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس کے قائل وہ مشرکین مکہ ہے جو باہر سے اسلام کی حقیقت معلوم کرنے والوں کو بتاتے تھے کہ یہ قرآن اگلے زمانے کے واقعات کا مجموعہ ہے۔ ایک قول یہ کہ مسلمان جب قرآن کریم کے بارے میں مشرکین مکہ کی رائے کو معلوم کرتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ گزشتہ قوموں کی کہانیوں کا مجموعہ ہے۔ ملو تاکہ وہ اٹھا لے، اوزارہم اپنے بوجھ، کاملتاً پورے، یوم القیامتی قیامت کے دن، ومن اوزاری اور کچھ بوجھ، الذین ان لوگوں کے بھی، یضلونہم جنہیں گمراہ کرتے رہے، بغیر علم بغیر علم کے، الا خبردار، ساء کتنا برا ہے، ما جو کچھ، یزرون وہ بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اپنے کندھوں پر اپنا سارا گناہ اٹھائے ہوں گے، اور ان لوگوں کا گناہ بھی اٹھائے ہوں گے جن کو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے گمراہ کرتے رہتے تھے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص کو ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا جو اس کی دعوت پر ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کو ان تمام لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اٹھانا پڑے گا جو اس کی دعوت پر گمراہ ہوئے۔